ویلکم بیک ناظرین. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انویسٹمنٹ کلائمیٹ ان پاکستان اینڈ یہاں سے جو کیپٹل اندر آنے پاکستان میں آنے کی بجائے پاکستان سے کیپٹل فلائٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اینڈ وی ہیو ڈسکس دا ویریس ایشوز وچ آر کنفرنٹنگ پاکستانز اکانومی. تو ندیم یہ بتائیں آپ نے جو بات کی ہے کہ مارکیٹ اکانومی ہم کیسے بنا سکتے ہیں, واٹ آر دی ایریاز ویئر وی نیڈ ٹو رول بیک دا گورنمنٹ, کون سے ایریاز میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے, اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کیپٹل فلائٹ جو ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے روکیں گے. ہاؤ از دی لا اینڈ آرڈر گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ. کیا ایک مارکیٹ اکانومی وار آن ٹیرر کے میں چل سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بے شمار ملک ہیں جہاں پہ ہر قسم کی انٹرنل ڈویژن, اسٹرائف, وارز چلتی رہی ہیں. ٹیک اسپین ایز این ایگزامپل, سیپریٹسٹ موومنٹ, باسک سیپریٹسٹ موومنٹ کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ پرابلم پاکستان میں بہت ایکسینچویٹڈ ہے اور فرینکلی اس کا کوئی حل آگے نظر نہیں آ رہا. سو جب ہم بات کرتے ہیں رسک پرسپشن کی, اس میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اسپیشلی پیپل فرام آؤٹ سائڈ دے ہیو دس پرسپشن کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اور سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف یور پیپل اینڈ انویسٹمنٹ وہ دونوں جیپڈی میں. سو گورنمنٹ کو اگر اور کچھ بھی نہیں کرنا تو سیفٹی اینڈ سیکورٹی کو ایڈریس کرنا لازمی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا. جہاں تک مارکیٹ اکانومی کا تعلق ہے, میں ایک سمپل سی بات کروں گا کہ کارڈنل پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز اسٹیٹ نے اپنے پاس رکھنا ہے تو وہ نو لاس بیسس پہ چلے گا تو رکھا جا سکتا ہے. اگر اس نے لاس کر کے چلنا ہے تو وہ گورنمنٹ کی کنٹرول میں نہیں رہنا چاہیے. جیسے آپ نے ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک کی بات کی فار ایگزامپل, جو لاسٹ سیگمنٹ میں آتف بات کر رہے تھے. اے ڈی بی پی کا جو اس وقت ریچ ہے رورل ایریاز میں وہ شاید اور کسی بینک کا نہیں ہو سکتا. پرائیویٹائز کر دیں تو آپ اسے پرائیویٹائز کر دیں. اگر آپ اسے اسٹیٹ کے طور پہ ہی چلانا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایٹ پار باقیوں کے لیے وہی اپرچونٹی کھول دیں. اوور ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہ فارغ ہو جائے گا. اگر آپ اس لاس کو فنڈ کرتے رہیں گے تو یو ہیو اے پرپیچوئل ڈرین آن یور, کوئی اور انٹر بھی نہیں ہوگا, کوئی اور انٹر بھی نہیں ہوگا. سو ایون پلئنگ فیلڈ آپ ایٹ لیسٹ پرائیویٹائز کریں. اگر پرائیویٹائز نہیں کر سکتے تو لیول پلئنگ فیلڈ. ایبسولوٹلی. تیسری چیز یہ کہ ہر چیز کی پرائز گورنمنٹ کو سیٹ نہیں کرنی چاہیے, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اگر کوئی چیز شارٹیج میں ہے, آپ جب اسے کھول دیں گے نا تو انویسٹمنٹ خود آئے گی اور 1 2 3 4 سالوں میں اس کی پرائس ایکولیبریم لیول پہ چلی جائے گی. پہلے 1 2 سال شاید ہو کہ پرائس کمپٹیشن ریڈیوس دا پرائز. اب تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں فون کرنے کے وقت. میں الیکٹریسٹی کا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو کے نے جب پرائیویٹائز کیا مارگریٹ تھیچر کے ٹائم 20-25 سال پہلے, بڑا شور مچا. کول مائنرز ایسوسیشن نے شور مچایا جب اس سے وہ نکلنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ. پہلے 2-3 سال پرائسز بہت والیٹائل رہی, لیکن آج یو کے میں بجلی کی پرائس 20 سال کی پرائس جو 20 سال پہلے تھی اس سے کم ہے. وائی؟ بیکاز دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز کم ان. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو نظر آتا ہے کہ ریٹرن زیادہ ہے اور لوگ آئیں گے, وہ ریٹرن آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی. اگر نظر آتا ہے کہ یہ ریٹرن بہت کم ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, کچھ لوگ بینکرپٹ ہو جائیں گے, کچھ بند ہو جائیں گے, ریٹرن خود سے اوپر چلے جائے. دیٹ از واٹ مارکیٹ اکانومی ڈز. سو یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے یا لاہور یا کراچی میں بیٹھ کے طے کریں کہ آج شوگر کی قیمت کیا ہوگی. جب تک گورنمنٹ یہ کرتی رہے گی آپ میکرو لیول پہ ایفیشینٹلی آپریٹ نہیں کر سکتے. صحیح بات. اور جب ایفیشینٹلی آپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ کہتے ہیں کہ جی کنزیومر کو کون بچائے گا, تو اس کے لیے کیا کنزیومر پروٹیکشن ایجنسی بنانی پڑے گی یا کوئی کنزیومر رائٹس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی پی ٹی اے موجود ہے نا, ٹیلی کام اتھارٹی ریگولیٹر ہے نا. جی جی. آپ کا اوگرا بھی موجود ہے, آپ کا نیپرا بھی موجود ہے جو گیس اور الیکٹریسٹی کو کرتے ہیں. وائی از اٹ کہ ٹیلی کام سیکٹر میں کاسٹ آف میکنگ اے کال از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ, اینڈ وائی از اٹ دیٹ وی ہیو پرابلم آف شارٹیج آف گیس اینڈ شارٹیج آف الیکٹریسٹی. سو پی ٹی اے میں پرائس از ناٹ ریگولیٹڈ. پی ٹی اے پرائس نہیں سیٹ کرتی, اوگرا اور نیپرا پرائس سیٹ کرتے ہیں. سو یو ریموو دی اوگرا اینڈ نیپراز control on prices. آپ کوالٹی by opening up the power market. آپ کوالٹی آف سروس, لیول پلئنگ فیلڈ اینڈ آبزروینس آف لاز اینڈ ریگولیشنز اس کو انفورس کریں, اسٹرکٹلی کریں. جو فالو نہیں کرتا اس کو فارغ کریں, اس کے خلاف کیس کریں.
لیکن اگر آپ نے ہر چیز میں انٹروین کر کے پرائس سیٹ کرنی ہے تو آپ کبھی بھی مارکیٹ اکانومی لا نہیں سکتے. یہ 3 موٹی موٹی میں چیزیں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا لازمی ہے. ایک فائنل چیز میں کہوں گا جو ڈائریکٹلی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے بٹ انڈائریکٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. میں نان پروفٹ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کر رہا ہوں اور عموماً میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ جی ہماری پاپولیشن ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پاپولیشن ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر پرابلم میں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ایبسولوٹلی. آپ اس پاپولیشن کو اگر ایجوکیٹ اور ٹرین کر لیں گے نا تو یہی پاپولیشن آپ کا ایسٹ بن سکتی ہے. آج لائبلٹی ہے جی, یہی ایسٹ بن سکتی ہے. آپ اگر ٹیکسٹائل سے کمپیئر کریں, آپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر کیا آج؟ اٹس مین پاور. جو آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ آپ کی لیبر ایکسپورٹ ہے نا. صحیح بات. آپ نے کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں دی, آپ نے کبھی ٹرین ہی نہیں کیا, ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. آپ جب وہ کریں گے, اوپن اپ کریں گے, تو ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گی, ہیلتھ میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, لوگوں کو ٹرین کر کے ایکسپورٹ کریں گے, مین پاور ایکسپورٹ ہوگی. جب آپ اس میں خود بیٹھے رہیں گے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو خود کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ہیلتھ کو خود کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ایجوکیشن کو خود کنٹرول کرنا ہے, نہ آپ وہ سروس پرووائڈ کر سک رہے ہیں اور نہ آپ اس کو بینیفٹ لے سک رہے ہیں, آپ اس کو لائبلٹی بنا چکے ہیں. نہیں, بالکل وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے اور حکومت اس کو ایک طریقے سے دیکھتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر اس کو دوسرے طریقے سے ڈفرنٹ طریقے سے دیکھے. اور جس طرح برازیل نے اگر ایئرپورٹ کو پرائیویٹائز کر دیا ہے, اگر ہم لاہور ایئرپورٹ کو میرا خیال پرائیویٹائز کر دیں تو یہ سینٹرل ایشیا کا ہب بن جائے گا لاہور. Absolutely. You will have so many flights coming in and going because it is so well located. تو فیصل یہ بتاؤ یار, یہ کون کرے گا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ somebody is thinking along these lines؟ دیکھیں جی, ریوولوشنری باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ کوئی لا سکتا ہے یہ ریوولوشن؟ دیکھیں کچھ آپ کو اس کے ایگزامپلس تو ملتے ہیں بٹ فیو اینڈ فار بٹوین. فار ایگزامپل میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن صرف ایک چیز کے اوپر میں کامنٹ کروں گا جو ندیم نے کہا کہ ہمارے پاس کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جو لاس میکنگ ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیں. آئی تھنک نہیں, اب میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. کیا مہاتیر محمد ٹائپ بندہ چاہیے, اردوغان ٹائپ بندہ چاہیے, ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دس؟ یا تو وہ کہتے ہیں نا ہوگو شہباز جیسے بڑے لوگ پھر رہے ہیں پاکستان میں. بٹ از دیٹ واٹ وی نیڈ, اور وی نیڈ somebody who can really make the economy move؟ جی دیکھیں, ایگزامپل آپ کو جو پرائیویٹائزیشن کا ملتا ہے وہ جو ارلی 90s کی گورنمنٹس تھیں, اس کے اندر آپ کو ایک پرائیویٹائزیشن کی بہت کلیئر اسٹریٹجی ملتی ہے, ڈائریکشن تھی, جس کے اندر بینکس پرائیویٹائز ہوئے, جس کے اندر آکٹرائے کا سسٹم ختم ہوا, جس کے اندر کچھ یہ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر پہ انفراسٹرکچر بلڈ ہوا, سیمنٹ آپ کا ہوا. سو وہ آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں جب تب تھوڑی بہت کلیئرٹی تھی. وہ اب کلیئرٹی تھوڑی سی ڈیفیوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انڈر دا بینر آف پبلک ویلفیئر, کہ وہی جو آپ کے فیئرز ہیں نا کہ جی پبلک کا کیا ہوگا, اس کے تحت وہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, بیک برنر پہ چلی گئی ہے, انٹروینشن بڑھ گئی ہے, اور کلیئر اسٹریٹجی اس وقت نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ جب حکومت فکر کرنی شروع کرے گی پی آئی اے کو صحیح کرنے کی یا ریلوے خسارے کی, تو ظاہر ہے کہ کیبنٹ کا اس کا جو فوکس ہے وہ اسٹریٹجی میکنگ پہ نہیں ہے, وہ پالیسی میکنگ پہ نہیں ہے, وہ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں ہوگا, وہ کارپوریشن چلانے کے اوپر لگا ہوا ہے. سو پولیٹیکل لیڈرشپ کے پہلے میچورٹی دکھائی تھی, ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی لیڈر دوبارہ. ہماری عوام جو ہے یہ انٹرسٹڈ ہے ان چیزوں میں؟ وڈ دی آئی مین جو عوام ہے کیا پاکستان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے کوریا اور ایز اے ویری ڈائنامک اکانومی, یا دے جسٹ وانٹ کہ ہمیں سستی روٹی ملتی رہے اور ہمیں یلو کیب مل جائے یا ہمیں کچھ اور مل جائے تو لے لو اور بس اللہ خیر صلی اللہ؟ میرا خیال ہے جی کہ ایک خواہش تو ہر پاکستانی کے دل میں ہوگی کہ پاکستان ملک ترقی کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کو پاپولسٹ ڈیسیجن سے ہٹ کے وہ ویژنری ڈیسیجنز کرنے پڑیں گے. اب وہ ویژنری ڈیسیجنز نارملی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, اس کے پاس جو اپنا ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے 100 دن ہوتے ہیں ٹو میک دوز ڈیسیجنز, جس کا مطلب ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے ان کے پاس ایک پورا روڈ میپ ہو, ایک ٹرانزیشن ٹیم ہو جو آتے ساتھ ہی کوئی
15-20 डिसीजन कर दें जो मेन डिसीजन हैं, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी कम होती जाती है, वो पॉपुलैरिटी कम होती जाती है, और अगर कोई हुकूमत कोशिश करे कि वो दूसरे तीसरे चौथे साल में करेगी तो उस वक्त तक टाइम काफी कम हो चुका होता है। तो इस हुकूमत को आप क्या ग्रेड देंगे अभी तक? देखें जी, वो इस हुकूमत का जी इस हुकूमत वेरी फेयर क्वेश्चन जी इस हुकूमत का ग्रेड तो लोग डिसाइड करेंगे इस इलेक्शन में। लोगों का तो वोट उन्हें ऐसा पड़ रहा है कि 90,000। ऑल्दो आई वुड से बाय इलेक्शन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन पीपल विल डिसाइड कि इस हुकूमत को उन्होंने क्या ग्रेड दिया है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, और एक लोगों के पास चांस है कि वो किसको इलेक्ट करें। क्या वो एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे जो ये सारी चीजें करे और स्टेट इंटरवेंशन भी करें, या वो किसी ऐसे को करेंगे जो थोड़ा सा नॉन पॉपुलिस्ट भी, ऑल्दो अब वो डिविजन्स बहुत कम होती गई हैं। आप इट्स वो फिलॉसफी और विजन और एजेंडा और मैनिफेस्टो अगर आप सबके देखें तो उसमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम रह गई है, जो कि लाने की जरूरत है, और वो अगर लीडर्स के जहन में है तो कम से कम पब्लिक के सामने नहीं है। चलें, लेट्स होप के कुछ बन जाए, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, तकरीबन 200 मिलियन की अब पॉपुलेशन। अब तो ये भी नहीं पता लगता कि 180 है या 200 है, बट एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इट थोड़ी सी बढ़ जाती है, विच एज यू से कैन बी अ वेरी बिग एसेट इफ वी गेट आवरसेल्व्स गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ, आप आए, नदीम एंड फैसल। नाजरीन, हमने आज बात की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, और एक चीज जो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि पाकिस्तान को हमें एक मार्केट इकॉनमी बनाना पड़ेगा, डी रेगुलेशन करनी पड़ेगी, हुकूमत का रोल कम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को और तकवीयत देनी पड़ेगी, और एंटरप्रेन्योरशिप बनानी पड़ेगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जाल बिछाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और कौम को एक तरक्की की सड़क पे डालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें विजनरी लीडरशिप चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।